تیسرے نمبر پر انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کو اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کے وقت انسان کے احساسات کیا ہوتے ہیں، ایک بھوکے آدمی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، ایک آدمی کے گھر میں جب کھانے کو نہیں ہوتا اس پہ کیا گزرتی ہے، اس کو کیسے غصہ آتا ہے، اس کی طبیعت میں کیسے چڑچڑاپن آتا ہے، اس کو کیسے یہ دنیا عجیب عجیب سی لگتی ہے، وہ کیوں لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے. رمضان میں دیکھا ہوگا نا، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی رمضان کی روح کے منافی ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے، اسی لیے تو آپ صبر کر کے کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، یہ تو صبر ہے. تو رمضان میں لڑائیاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، رمضان میں لڑائیاں کم ہونی چاہیے. جس طرح کھانے سے صبر ہے، پانی سے صبر ہے، اسی طرح لڑائی سے بھی صبر ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور چیخے چلائے نہیں. فإن شاتمہ او قاتلہ احد، اگر کوئی اس کو گالی دے یا کوئی اس سے لڑے، فلیقل، تو یہ جواب میں کہے، انی امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں. کوئی گالی دے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لڑنے والے سے بھی لڑنا نہیں ہے. لڑنے والے کو کیا جواب دینا ہے؟ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے میں نہیں لڑتا. اور ہم کہتے ہیں میرا روزہ ہے اس لیے لڑ رہا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان سے نہیں کہتے، عمل کی بات کر رہا ہوں. بیوی سے لڑتے ہیں نا گھر میں، بچوں کو مارتے ہیں، کیوں؟ میرا روزہ ہے. بھائی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، بیوی کے لیے رکھا ہے. روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہے. اس کا مطلب آدمی نماز پڑھے اور گھر میں جا کے بیوی کو ڈانٹے، کیوں مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ بھائی میں نے نماز پڑھی ہے، میں ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کے آیا ہوں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، تو مجھے حق ہے اس لیے کہ میں نے نماز پڑھی. بھائی جس طرح روزہ آپ کا ہے اسی طرح آپ کی بیوی کا ہے، اسی طرح گھر کی خواتین کا ہے. تو جس اللہ کے لیے آپ نے رکھا ہے اسی اللہ کے لیے اس نے رکھا ہے. تو دوسری چیز ٹیم ورک یہاں خود بخود آ جاتی ہے. ٹیم ورک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ گھر میں ماحول بنائیں، خواتین کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے. ہم نے رمضان میں خواتین کو باورچی خانے کا بس اس کو بتایا ہوتا ہے کہ بس تمہارا ثواب اسی میں ہے، تمہیں سارا ثواب اسی میں ملے گا کہ تم پکوڑے پکاؤ، سموسے پکاؤ، کھانا پکاؤ، اور جناب کبھی کسی کی فرمائش پوری کرو، کبھی کسی کی پوری کرو، یہ تمہارا ثواب ہے. تو کیوں اگر آپ پکائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا؟ اگر مرد پکوڑے پکائے گا تو اس کو گناہ ملتا ہے پکوڑے پکانے سے. سالن اگر وہ پکائے گا تو اس کو گناہ ملتا ہے. اگر وہ فروٹ کاٹ دے گا اس کو گناہ ملے گا. حدیث میں تو آتا ہے، جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا جس طرح عام لوگ رہتے ہیں، اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیون لگا لیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً چلے جاتے تھے. یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. نعرے لگانا تو بہت آسان کام ہے، میں عاشق رسول ہوں، اس میں کیا جاتا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم مردوں میں سے کوئی گھر میں اپنا بٹن بھی خود لگا لے نا، 2-3 دن سے بٹن ٹوٹا ہوا ہے مثلا، اور بیوی کی توجہ نہیں گئی اور خود سوئی دھاگا اٹھا کے لگا لیا، تو 10 دن تک بیوی کو تانے دیتے رہتے ہیں، تم اندھی ہو گئی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے؟ اور نعرہ کیا ہے؟ میں عاشق رسول ہوں. تو رسول اللہ تو کپڑے خود پیون لگا لیتے تھے، جوتے پالش نہیں، جوتے آپ سی لیا کرتے تھے اپنے خود. اگر جوتے پھٹ گئے آپ خود سی لیا کرتے تھے. ہم تو صرف پالش نہیں کر سکتے جوتوں کو. اگر کسی دن جاب پہ جاتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے بیوی نے جوتے نہیں رکھے، یا اس نے صاف نہیں کیے، یا اس کی توجہ نہیں رہی، بھائی پھڈا ہو جاتا ہے. میں باہر جاتا ہوں، تمہارے لیے کماتا ہوں، تمہارے لیے خجل خواری کرتا ہوں، سارا دن ذلیل و خوار ہوتا ہوں، تمہیں اتنی توجہ نہیں کہ تم جوتے سامنے رکھو؟ تو حضور تو اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے، اور ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں. ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کو اپنا آقا، اپنا پیغمبر مانتے ہیں. تو جس طرح عبادت کرنے کا حق مجھے ہے، اسی طرح عبادت کرنے کا حق گھر کی خاتون کو ہے.
جس طرح مجھے نماز پڑھنی ہے گھر کی خاتون کو نماز پڑھنی ہے. اس نے بھی روزہ رکھا ہے, اس نے بھی نماز پڑھنی ہے, اس نے بھی تراویح پڑھنی ہے. اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو اگر اس کی نماز میں خلل آتا ہے, اس کی تراویح میں خلل آتا ہے, اس کے روزے میں خلل آتا ہے, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ شوہر ذمہ دار ہوگا, گھر کا مرد ذمہ دار ہوگا. تو پہلا کام یہ کرنا ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک کا مطلب یہ رمضان سے پہلے کوئی ایسی پلاننگ, کوئی ایسی منصوبہ بندی, کوئی ایسا ماحول کہ بھائی رمضان میں ہم سب نے مل کے چلنا ہے. اگر میری تہجد چھوٹ جائے تو بیوی کو کہیں آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے, اور بیوی کو آپ کہیں کہ آپ کی تہجد چھوٹے گی تو میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا. اگر باورچی خانے میں کام زیادہ ہوگا تم مجھے کہنا, میں تمہارا کام کر لوں گا, میں تمہارے ساتھ کوئی سبزی کاٹ لوں گا, میں تمہارے ساتھ کوئی پکوڑے تل لوں گا. اور اگر میرا کوئی کام زیادہ ہوا گھر میں ایسا جو تم کر سکتی ہو, تم میرے ساتھ وہ کام کر لینا. اسی طرح بچوں کو کہ بیٹا آپ نے تلاوت کرنی ہے, اگر میں بھول گیا تو آپ مجھے یاد دلانا, اگر آپ بھول گئے میں آپ کو یاد دلا دوں گا. پیار سے, محبت سے, حکمت سے, طریقے سے